جس قوم نے اللہ اور اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کے دین سے ٹکر لی، زیادہ دن تک زمین پر قائم نہیں رہی۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے نبی کے خط کو پھاڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کھندلا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ جس طرح میرے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا تو اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ نے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، آج تک وہ امپائر کھڑی نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی کے خط کے ساتھ بے حرمتی کرے تو یہ حال ہے، رسول اللہ کے ساتھ بے حرمتی کرنے جائے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ مرحلے آتے کیوں ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے، ہر تھوڑے دن میں اسلام پر اٹیک ہوتا ہے۔ اسلامک ٹیررزم، اسلامک فیناٹزم، اسلامک فنڈامنٹلسٹ، مسلم ٹیرر، مسلم ٹیررسٹ، یہ تمام جملے مارکیٹ میں میڈیا کے ذریعے پولیٹیکل لیڈرز کیوں لے کر آتے ہیں اور اللہ کی شریعت پر سوال اٹھا کر رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہے۔ ایک ہے اندر سے اسلام کا ڈر، کہیں اسلام غالب نہ آ جائے، کہیں اسلام حاوی نہ ہو جائے، کہیں اسلام کا پہلے کے جیسا دور نہ آ جائے، خلافت عثمانیہ کا جو ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک اسلام کا راج ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ایمپائرز مٹھی میں مل کر مسلمانوں کی پیروں میں ہیں۔ یہ ہیبت، یہ ڈر اندر سے جاتا جاتا نہیں، یعنی اسلام آیا پورے چوروں کی دکانیں بند ہوتی، چار چور مل کے آپس میں زندگی گزار سکتے، لیکن ایک پولیس والا ایک چور مل کر زندگی گزار سکتے؟ دنیا کا پولیس والا اسلام ہے، انہیں آیا پورے چوروں کی دکانیں بند ہوتی۔ اندر سے ڈر یہ رہتا اسلام آ کر کہیں سچویشن ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف گراؤنڈ بناتے رہو، اسلام کو روکتے رہو، اس پر الزامات لگاتے رہو، اسلام کو ڈیفینسیو رکھو، کچھ ایسے کام کرتے رہو مسلمان اس میں الجھے ہوئے رہنا، ہم پر حاوی نہ ہونا۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ اور اس کے نبی کی شان میں گستاخی اس لیے کی جاتی، اللہ کے قوانین آنے سے مٹھی بھر لوگوں کی آمدنی ختم ہو جاتی۔ کیسے؟ اگر آپ آج شراب کے کاروبار کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا میں سال بھر میں 10 ٹریلین ڈالر شراب کے کاروبار میں کمائے جاتے ہیں۔ 10 ٹریلین ڈالر کو اگر روپیے میں کنورٹ کر کے زیرو لکھتے ہوئے بیٹھے تو ایک نوٹ بک بھر سکتی، اتنی بڑی رقم شراب کے کاروبار میں کمائے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ 90، نبی نے اعلان کر دیا، الحمدللہ پورے کے پورے عرب سے شراب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور یہی برکت، یہی فضیلت کہیں دوسرے ممالک میں آ جائے گی، اگر آ گئی تو وہاں سے بھی شراب کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا جو امریکہ، یورپ، ایشیا، انڈیا جیسے ممالک میں ہر سال 50 لاکھ لوگ شراب پی کر مرتے ہیں، وہ بچ جائیں گے، یہ فائدہ ہوگا۔ اور نقصان یہ ہوگا چند کروڑ پتیوں کا بیلنس شیٹ تھوڑا کم ہو جائے گا، ان کا اکاؤنٹ تھوڑا کم ہو جائے گا، اس لیے وہ کروڑ پتی یہ چیز ہونے نہیں دیتے، اس لیے اسلام پر حملے چلتے، نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی۔ یعنی اسلام امریکن، یورپین، ایشین ماں، بہن، بیٹا، بیٹی کو بچانا چاہتا ہے اور وہ لوگ شراب پلا کر مارنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے ان کو ڈر یہ ہے ان کا تھوڑا پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی فضیلت،
اللہ کی رحمت کا ان کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے اسلام پر حملے چلتے، نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی۔ ہم ڈٹ کر بولیں گے اللہ اور اس کے نبی کا قانون پوری دنیا میں آئے گا، پوری دنیا سے شراب کا کاروبار ختم ہوئے گا، تم ہم پر الزام لگاتے جاؤ، ہم اسلام پھیلاتے جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی اس لیے کی جاتی کہ آپ اگر آج سود کے کاروبار کو اٹھا کر دیکھ لیں، 20 ٹریلین پلس ڈالر کسان خودکشی کر کے لاکھوں میں مر جائے مسئلہ نہیں، مڈل کلاس بزنس میں مر جائے مسئلہ نہیں، مڈل کلاس غریب سے غریب ہوتا جائے مسئلہ نہیں، 40 کروڑ انڈین بلو پاورٹی لائن چلے گئے مسئلہ نہیں، کروڑ پتی کے بیلنس شیٹ پہ فرق نہیں پڑنا۔ غریبوں سے خون چوس کر امیر کو امیر بناتا ہے سودی نظام، غریب کو غریب کر کے مارتا ہے۔ اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، نبی نے اعلان کر دیا، الحمدللہ کروڑوں مسلمان سود کی لعنت سے بچ گئے الحمدللہ۔ اور یہی برکت، یہی فضیلت، یہی رحمت اگر دوسرے ممالک میں آ جائے گی، اگر آ گئی تو کہاں کروڑ پتی کے کاروبار کو نقصان پہنچیں گا، یہ ڈر کر اسلام پر حملے چلتے، نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی۔ یعنی اسلام کروڑوں غریبوں کو بچانا چاہتا ہے اور وہ لوگ مارنا چاہتے ہیں۔ اسلام آیا، سودی نظام گیا، کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کا نظام آئے گا، کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا، چند کروڑ پتیوں کا نقصان ہوگا۔ اگر سامنے والا الزام لگاتا ہے تو لگانے دے، ہم بلا سودی نظام پوری دنیا میں لائیں گے، پوری دنیا سے سود کے نظام کو ختم کریں گے، چاہے امریکہ کا صدر ٹھہرے، چاہے یورپ کا صدر ٹھہرے۔ تاریخ میں ایسے لوگ مٹھی میں ملے ہیں، فیوچر میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کو پوری دنیا کے انسانوں کو بتا کر رہیں گے۔ جب اسلام آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو تمام چور، ڈاکو، جواڑی، شرابی، نمبر 1 کے بیوڑے، ان کو اندر سے ڈر شروع ہو جاتا ہمارا شٹر گرنے والا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایسے موقع کو فائدہ بنا کر ہم اللہ کے دین کو عام کریں گے، اللہ کی شریعت کو عام کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے، اٹھیں گے، اللہ کی شریعت بیان کریں گے، انسانی قوانین کی کمزوریوں کو بتائیں گے، شریعت کو عام کریں گے۔ یقیناً یہ دین غالب تھا، قیامت تک غالب رہے گا۔ مسلمان کمزور ہوئے تھے شرک و بدعت میں پڑھ کے، ورنہ اللہ کا دین نہ کبھی کمزور تھا نہ کمزور ہوگا۔ یہ قوت المتین کا دین ہے، مضبوط تھا، مضبوط ہے، مضبوط رہے گا انشاءاللہ۔ کامیابی دین والوں کی ہے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب امت خود روڈوں پر نبی نبیہ نبی نبیہ بول کر بے حرمتی کر رہے ہیں، اللہ اس کے نبی کے نام کو قوالیوں میں لا رہے ہیں، وہ ناچنے والی ناچ رہی، ادھر قوالی چل رہی، محمد فلاں، محمد محمد۔ باپ کو پکارتے ایسا نہیں، ابا کو پکارتے ایسا؟ جا کے پوچھئے امت نے اللہ اس کے نبی کے نام کو گانوں میں کیوں لایا، قوالیوں میں کیوں لایا، روڈوں پر کیوں لایا؟ امت نے بے حرمتی کیوں کی؟ جب امت نے بے حرمتی کر دی تو غیر کی ہمت بڑھ گئی۔ یہ امت اللہ اس کے نبی کے نام کو عظمت سے لیتی تو غیر کی ہمت نہیں ہوتی۔ ابھی بھی وقت ہے، گندے گندے قوالیوں سے، شرک والے قوالیوں سے، ناچنے گانے والے محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ دن دور نہیں، ہم پہلے بھی رولرز تھے، آئندہ بھی رولرز رہیں گے۔
واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔